آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم حضرات، قرآن کہتا ہے اے لوگو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے سماج میں غور و فکر کریں، اپنے معاشرے کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں نہ جلسہ و جلوس کی کمی ہے، نہ ہمارے معاشرے میں تبلیغ کی کمی ہے، ہمارے معاشرے میں نہ واعظ و نصیحت کی کمی ہے۔ آج ایک انسان اپنے ہاتھ میں موبائل رکھتا ہے، ہر وقت جب جو چاہے وہ سن سکتا ہے، جو نصیحت چاہے وہ سن سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان گناہوں سے بچتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھو گناہوں سے دور انسان کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اے لوگوں اگر تم برائی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم گناہ سے دور رہنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے دو نسخے ہیں، دو باتیں ہیں، دو میں سے جس پر بھی عمل کر لوگے تم برائی سے بچ جاؤ گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہونا چاہیے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز تمہارے دل میں ہر چیز سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ انسان کے دل میں سب سے زیادہ ڈر اللہ کا اور سب سے زیادہ محبت بھی اللہ کی۔ جس انسان کے دل میں یہ جو دو چیزیں داخل ہو جائیں سمجھ لو وہ گناہوں سے بچ گیا، اس کو نسخہ کیمیا مل گیا، اسے بہترین یہ ذریعہ مل گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں دو چیزیں حاصل کرنا ہے، خدا کا خوف بھی حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت بھی حاصل کرنی ہے۔ لیکن ہم ذرا غور و فکر تو کریں، ہم اپنی زندگی میں چند منٹ کے لیے مسلمان نظر آتے ہیں، ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خدا سے ڈرتے نظر نہیں آتے ہیں۔ ہمارے جب کیا ہے شادی بیاہ کا موقع ہو تب ہم ہر کھیل تماشے میں آگے نظر آتے ہیں، جب ہم کوئی رسم ادا کرتے ہیں تب ہم شیطان کو شامل کرتے ہیں، جب ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں تب ہم شیطان کو شامل کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ایک گھڑی آتی ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سر پر ٹوپی رکھ لی اور سمجھ لیا کہ اب ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے۔ اور محترم اب تو وقت ایسا چل رہا ہے کہ انسان قبرستان میں بھی ڈرتا نظر نہیں آتا ہے، وہاں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، جنازہ کاندھوں پر رکھا ہوا ہے لیکن دنیا داری کی باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کون سی وجہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ اختیار کر لیا ہے؟ اے ملت کے نوجوانوں، اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد۔ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنا ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ کی محبت ہی ہے جو ہمیں ہر برائی سے بچا سکتی ہے، یہ رب کا خوف ہی ہے جو ہمیں ہر گناہ سے دور رکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم غور و فکر تو کریں، ذرا سوچیں تو صحیح۔ آج ہم ایک شادی کے موقع پر کے جلسے میں حاضر ہیں اور علماء کے بیانات کو سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن آج یہ جلسہ جلوس بھی ہنسی مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ لوگ آتے ہیں تو مزہ لینے کے لیے آتے ہیں، ہنسنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں اور میرے اسلامی ماں بہنوں، یہ جلسہ و جلوس ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنے آپ پر رونا چاہیے۔ یہ تو وہ مقام ہے جس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بزرگوں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، کہیں حضرت امام شہید کربلا کی داستان بیان کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ ہنسنے کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ درس حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، ہم اپنی زندگی میں سدھار پیدا کریں۔ یہ حضرات محترم شادی کا جلسہ ہے، ہم جب شادیوں میں کھانا کھلاتے ہیں تو ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن لوگوں نے آج اس سنت کو فراموش کر دیا ہے۔ حضرات
محترم، لیکن اگر کوئی ولیمہ کرتا بھی ہے تو طریقہ کیا اختیار کر لیا ہے، ولیمے وی آئی پی لوگوں کو ولیمے میں انوائٹ کیا جاتا ہے، اچھے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، مالداروں کو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں شر الطعام طعم الولیمتی یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء۔ یاد رکھو ولیمے کا وہ کھانا سب سے برا کھانا ہوتا ہے جس میں مالداروں کو بلا لیا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کیا بات ہے، بہت کچھ زندہ باد۔ وہ ولیمہ جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے وہ سب سے برا کھانا ہے۔ اس لیے ولیمہ کریں کیونکہ سنت ہے، اس سنت کو ادا ضرور کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ولیمہ کریں جہاں آپ مالداروں کو بلاتے ہیں وہاں آپ غریبوں کو بھی بلایا کریں، اس لیے کہ جب ایک غریب کو آپ انویٹیشن دیں گے تو اس کے دل میں خوشی، اس کے دل کو خوشی ہوتی ہے، وہ مسکرانے لگتا ہے، اور ایک غریب کے چہرے پر آپ کی وجہ سے ہنسی آ جائے، اس سے بڑا ثواب کا کام کیا ہو سکتا ہے۔ آگے جب شادیوں میں کھانا کھلایا جاتا ہے تو ہمارے نوجوان کھانا کھلاتے ہیں، اور جہاں عورتوں کا، اسلامی ماں بہنوں کا کھانا چلتا ہے آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ہنسی مذاق چلتی ہے، کھانا کھلاتے ہوئے طرح طرح کی مذاق کی باتیں کی جاتی ہیں، غیر محرموں پر نظر کی جاتی ہے، اور جہاں عورتوں کا کھانا شروع ہوا وہاں پر لوگ مردوں کو کھانا کھلانا بند کر دیتے ہیں، عورتوں میں گھس جاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ آپ کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ قطع یقیناً یہ حرام ہے، یقیناً یہ حرام ہے، اس لیے کہ جن عورتوں کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ان پر نظر کریں، ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تمہیں دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو انسان بد نظری کرتا ہے کسی کی طرف اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جسے بد نظری سے دیکھا جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بد نظری کرنے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو دکھایا، اور دیکھنے والے پر کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر دیکھا، اور اسی لیے وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ یاد رکھو حضرات محترم، ان خرافات سے ہم آپ کے لیے بچنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم شادی بیاہ کا پروگرام ہمارے یہاں پر ہوا کرتا ہے تو یہ گانا بجانا بالکل بند کر دینا چاہیے۔ آپ لائق مبارکباد ہیں، کمال پور کی سرزمین پر یہ خرافات بند ہو چکی ہے۔ ہم اور آپ نے کوشش کی، ڈی جے باجا یہاں پر بین ہو چکا ہے کہ جو انسان بھی اگر کمال پور میں کسی شادی میں باجا بجائے گا اس پر 10,000 کا جرمانہ مفتی صاحب یہاں رکھا گیا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا، کوششیں ہم نے کی، ساتھ آپ نے دیا، ایک بستی سے ایک برائی کا خاتمہ ہوا۔ پتا چلا کہ اگر ہماری ملت کا نوجوان علماء کا ساتھ دے دے تو ہم اپنے سماج سے ہر برائی کو ختم کر دیں گے، ہر برائی کو کھاڑ کر پھینک دیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دارِ تکبیر، دارِ رسالت، دارِ غوثیت، بس لگے اعلیٰ حضرت، بستی بستی تریا کریا علماء اہل سنت۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ علماء کو سپورٹ کریں، علماء کے بیان کو سنیں، اور سننے کے بعد اس پر عمل ضرور کریں۔ اگر وہی کوئی مشن لے کر چل رہے ہیں آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو آپ کو جان سے بھی ساتھ دینا چاہیے، مال سے بھی ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ علماء ہیں جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تب اذان دینے یہی علماء حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب کوئی مشکل پریشانی آ جائے یہ علماء دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ جب مسجد میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو یہ علماء ساتھ دیتے ہیں۔ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تب یہی علماء اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، تم تو قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دیتے ہو، اگر اس کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو یہ علماء ہوتے ہیں۔ ان کا احسان ہم جتنا مانیں وہ کم ہے، جتنی خدمت کریں اتنا کم ہے۔ حضرات محترم، یہ علماء ہمیں
بتاتے ہیں اے لوگوں تم اپنے آپ کو برائی سے بچاتے رہو، اس لیے کہ جو انسان دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو برائی سے بچا لیا کرتا ہے وہ مقدر کا سکندر ہوتا ہے، اس نے اپنی زندگی کا مقصد کو حاصل کر لیا ہے، وہ انسان کامیاب ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ ایک شاعر کہتا ہے وَلَقَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَ وَنَدِمْتَ عَلَىٰ أَنْ لَا تَكُونَ كَمِثْلِهِ وَتَرْشَدُ لِلْأَمْرِ كَانَ أَرْشَدًا۔ اے انسان یقیناً مرنے کے بعد تیری ملاقات ایسے لوگوں سے ہونے والی ہے جن کے پاس زیادہ راہ ہوگا، جن کے پاس نیک اعمال ہوں گے۔ ندمتا تو تو شرمندہ ہوگا کہ تو نے ایسا کیوں نہ کیا، تو تیرے پاس آج وقت ہے اپنے آپ کو تیار کر اور نیک اعمال کر تاکہ کل تجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میری ملت کے نوجوانوں جب شادیوں میں جایا کرو اپنی نظروں پر قابو کیا کرو اور انہیں سنبھال کر رکھا کرو، اس لیے کہ یہ عارضی محبت، یہ دنیا کی محبت جو آپ کے دلوں میں جو کیا انگڑائیاں لیتی ہے یہ یہیں پر ختم ہونے والی ہے۔ نہ ہم اپنے ایمان کو دیکھتے ہیں نہ اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں، بلکہ اپنا سب کچھ برباد کر لیا کرتے ہیں۔ ایک نظر کی وجہ سے آخری بات بیان کر گفتگو کو ختم کر دوں۔ حضرت صدر الافاضل خزائن العرفان کے اندر ایک روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام ہجرت کے بعد حضرت مرثد غنوی کو مکہ المکرمہ میں بھیجتے ہیں، اے میرے صحابی جاؤ مکہ کے اندر جو میرے صحابہ پھنسے ہوئے ہیں، جو مسلمان پھنسے ہیں، حکمت کے ساتھ انہیں نکال کر لے کر آؤ۔ آپ مکہ کی سرزمین پر پہنچے، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں مکہ کی سرزمین پر اناق نامی ایک عورت ہے، بڑی حسین ہے، بڑی جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی مالدار ہے، اس کے پاس سارا کچھ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں وہ حضرت مرثد سے بڑی محبت رکھتی تھی، عقیدت رکھتی تھی، ان سے عشق کرتی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ وہ آئے ہوئے ہیں تو طالب وصال ہونے کا اس نے ارادہ کیا، ملنا چاہا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی ارشاد فرماتے ہیں اے عورت، اسلام اس بات کی کبھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایک انسان کسی غیر محرم کو دیکھے یا تنہائی میں اس سے ملاقات کرے، اسلام اس بات کی کبھی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے تو میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ عورت نے پوچھا بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں اسلام کے اندر بغیر نکاح کے ایک اجنبی مرد کو ایک اجنبیہ عورت کے ساتھ خلط ملط ہونا یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ کہا راستہ کیا ہے؟ بولے راستہ نکاح ہے۔ کہا میں نکاح کے لیے تیار ہوں، تم سے محبت کرتی ہوں۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، اپنی محبت کی خاطر اپنے ایمان کو بیچنے والوں، اپنے یقین کو قربان کرنے والوں، اپنے اعمال کو برباد کرنے والوں، روایت کو سنو اور عبرت حاصل کرو۔ حضرات محترم صدر الافاضل نے لکھا ہے کہ حضرات محترم عورت کہنے لگی میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میرے پاس بہت سارا مال ہے، حسن و جمال بھی ہے، لوگ مجھ سے نکاح کرنے کی تمنا کرتے ہیں، پھر آپ کیوں تیار نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا نکاح تو کر لوں گا لیکن نکاح کی اجازت پہلے اپنے آقا سے لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نکاح کی اجازت اپنے آقا سے لوں گا، یہ بھی بات میں اپنے آقا سے پوچھوں گا، اگر آقا اجازت دیتے ہیں تب میں نکاح کر لوں گا۔ حضرات محترم آپ مدینہ آئے، سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، سارا معاملہ بیان کیا، یا رسول اللہ ایک مشرکہ عورت ہے، وہ حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، زمانہ جاہلیت میں مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا میں مانتا ہوں اس کے پاس حسن بھی ہے، اس کے پاس جمال بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، لیکن اے میرے صحابی یہ بتاؤ اس کے پاس ایمان بھی ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ آج ہم اس محبت کی خاطر نہ کسی غیر مسلم کو دیکھتے ہیں، نہ کسی مشرک اور مشرکہ کو دیکھتے ہیں، ہمارا نوجوان مرتد ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری ماں بہنیں مرتدہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی کے لیے، کس کے لیے؟ اسی عارضی محبت کی خاطر۔ یاد رکھو، عبرت حاصل کرو،
آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا ایمان بھی ہے اس کے پاس یا نہیں ہے؟ کہا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے, وہ مشرکہ ہے. تو میرے آقا حضرات محترم خاموش رہتے ہیں. اتنے میں حضرت جبریل قرآن کی آیت کریمہ لے کر نازل ہو جاتے ہیں کہ مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے, ہاں جب وہ کلمہ پڑھ لے تب اس سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے. پتہ چلا کہ اس محبت کی خاطر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہیے, ایمان کو بچا کر رکھنا چاہیے, اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور قبر کو یاد کرتے رہنا چاہیے. آپ سفر میں ہیں تب اللہ سے ڈریں, حضر میں ہیں تب اللہ سے ڈریں, آپ گھر میں ہیں تب اللہ سے ڈریں, تنہائی میں ہیں تب اللہ سے ڈریں, دوستوں میں ہیں تب اللہ سے ڈریں. ہر حال میں خدا سے ڈرتے رہیں اور اس آیت پر عمل کرتے رہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو اللہ سے ڈرو, ایسا ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. میں نے جو کچھ بولا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.